ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر، سابق وفاقی وزیر، سابق اٹارنی جنرل پاکستان، سابق گورنر پنجاب جناب سردار لطیف خان کھوسا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ این آر او سے اور اے پی سی سے آپ کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کون ان سے این آر او مانگ رہا ہے اور کس کو یہ این آر او دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا ایجنڈا رکھا ہے اور اپنا انٹرو میں سارا چیزیں کی ہیں، یہ تو ایک اتنا سیر حاصل ایک سبجیکٹ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں آپ پورا پروگرام کریں بھی تو پورا نہیں ہو پائے گا۔ باقی آپ نے یہ جو فرمایا ہے این آر او، نہ تو یہ دینے لائق ہیں۔ این آر او دیکھیں، این آر او ڈکٹیٹر دیتا ہے یا بادشاہ سلامت شاید بیان کر سکتا ہے۔ ڈکٹیٹر تو نہیں ہے سر، کون دے گا پھر؟ نہ یہ ڈکٹیٹر ہے، نہ یہ بادشاہ سلامت ہے، نہ اس کے اختیار میں ہے، نہ اس کے بس میں ہے۔ یعنی کیوں کر کہتا ہے این آر او این آر او این آر او، اور این آر او آپ کو پتہ ہے کہ اگر کابینہ دیتی ہے جی، وہ پہلا اگر این آر او کا لیں تو کابینہ کی اپروول سے اس وقت کے صدر پاکستان نے این آر او دیا تھا جی، اور این آر او کا ادروائز اگر لغوی معنی دیکھیں تو وہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس ہے۔ ریکنسیلیشن، اگر آپ متحارب ایک لڑاکے قبیلوں کو اگر آپ ملاتے ہو تو وہ تو اس میں تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن باہر گیا کیونکہ این آر او ایک استعارے کے طور پر سر وہ اس لیے کہ وہ این آر او جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے ساتھ آپ کا بڑا زبردست تعلق تھا، کیوں دبئی میں میٹنگز ہوئی، پھر کیا ہوا، اپوزیشن کو ووٹ نہیں پڑے، آپ نے اے پی سی سے میں شرکت کیوں نہیں کی، تو وہ ایک وہ تھا، وہ چلیں اس میں ماضی کا حصہ بن گئے۔ لیکن موجودہ وزیر اعظم جو بار بار کہہ رہے ہیں، پھر بلاول بھٹو صاحب نے ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے این آر او مانگ کون رہا ہے؟ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ اس کا حصہ رہے ہیں، آپ نے ٹھیک کہا، ہم بالکل ریکنسیلیشن کا حصہ رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف ظاہر ہے کہ ایک ڈکٹیٹر تھے اور رانی شہید بے نظیر بھٹو نے پہلے محترم نواز شریف کے ساتھ اسی جلاوطنی کے دور میں ایک میثاق جمہوریت پر دستخط کیے، متفق ہوئی۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک ریکنسیلیشن کا پورا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، جس میں ایک دوسری جماعتوں نے اپنے اپنے غلطیاں تسلیم کی اور کہا جمہوری دور کو ایک نیا جنم ملا ایبسلیوٹلی اس میں۔ تو وہ ایک اسی کے تسلسل میں جب یہ ہوا کہ جنرل پرویز مشرف سے یہ این آر او جو اس نے دیا ہے یہ کبھی بھی نے نہیں مانگا تھا، میں آپ کو بتا دوں، نہ کبھی پیپلز پارٹی نے یہ، آپ کی کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہماری جو بنیادی، چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میرا وہ تعلق تھا، جو ایک لیڈر بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، ایک ماں بھی متصور کریں، بیٹی بھی، مطلب ہمارے ہاں جو چونکہ میرے گھر میں ٹھہرتی تھیں تو ہم بلوچوں کی ریت ہے کہ نیانی آپ کے گھر ٹھہرے تو وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، سب تقدس ہے، تقدس ہوتا ہے۔ تو بی بی نے جو طے ہوا تھا، جس میں امریکہ، جس میں برطانیہ، جس میں یو اے ای شامل ہوئے تھے، اس میں طے یہ ہوا تھا کہ جنرل پرویز مشرف ایک وردی اتارے گا، ٹھیک ہے، وردی اتار کے ایک شفاف الیکشن کروائیں گے، ٹھیک ہے، شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ جنم لے گی جی، وہ جس کو الیکٹ کرے گی ہم تسلیم کریں گے، سبھی تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کاف کوئی کیوں نہ الیکٹ کرتے، ٹھیک ہے، جو اس وقت آپ کا طے پایا۔ دیکھیں یہ بالکل طے یہ پایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جنرل پرویز مشرف جب واپس آتا ہے تو اس کو اس کے جو اس وقت کابینہ تھی انہوں نے کہا کہ تو نے اگر وردی اتاری تو پھر تیری کیا حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے جنرل پرویز مشرف اس سے وہ منحرف ہو کر انہوں نے وردی کے اندر اپنے آپ کو صدر کے لیے عہدہ، جو پارلیمنٹ ہمارا یہ موقف تھا، بی بی نے جہاں کہا کہ سوری نو مور ریکنسیلیشن ود مشرف، اس میں یہ تھا کہ جب اس نے وردی میں دوبارہ صدارتی الیکشنز کے لیے اسی پارلیمنٹ سے، جس کی اپنی میعاد 5 سال ہے، اپنی میعاد 5 سال ہے، ایک دفعہ وہ مشرف کو 5 سال کے لیے منتخب کر چکی صدر، تو وہ 10 سال کے لیے کیسے اس شخص کو بنا سکتی جس کی اپنی میعاد 5 سال ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، ناؤ اٹس اوور،
پھر 3 نومبر بیچ میں آتا ہے جی، تو مشرف جو ہے چینج ہو جاتی ہیں چیزیں. اس کو اڑا دیتا ہے، پھر پارلیمنٹ کو دوسری دفعہ وہ آئین پہ خون مارتا ہے، اور دوسری دفعہ جب یہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے باقی سارے تاریخ تو کا سر حصہ ہے. یہ تو ہم نے یہ آرڈیننس، معاف کیجیے گا، جو این آر او ہوتا ہے، یہ جب اس کو کابینہ نے کہا کہ اس جو تم وردی اتارنے والی باتیں ساری کر کے آئے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ کر دیتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہے ختم کر کے تو ان کا آنے کو سہل بنا دیتے ہیں. یہ ان کی اپنی کیبنٹ نے وہ اس کو ریپلیس کیا جو ہماری انٹرنیشنلی ایک آبلیگیشن مشرف کے ساتھ طے ہوئی تھی. تو این آر او ہم نے نہ لیا تھا نہ مانگا تھا، اور اب یہ نہ دے سکتے ہیں. یہ بلاول صاحب چیئرمین نے مانگا ہے. جی چیئرمین آپ کے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دے بھی نہیں سکتے، ہم تو مانگ ہی نہیں رہے، اگر مانگے بھی تو یہ دے نہیں سکتے، تو کون دے گا این آر او؟ اگر کوئی دے گا بھی تو ہم مانگ ہی نہیں رہے، ہم تو مانگ ہی نہیں رہے این آر او. سر وزیر اعظم پہ کس کا پریشر ہے؟ وہ کیوں یہ بات دہرا رہے ہیں اپنی تقاریر میں؟ وزیر اعظم تو ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ چور ہیں، لٹ گئے، مار گئے. ان کا تو اگر آپ پہلے دن کا دیکھیں تو وہ کہتا تھا، اور ان کے ایک وزیر کہتے ہیں $1 ارب ادھر سے لائیں گے، $1 ارب ادھر سے لائیں گے، $1 ارب اس کے منہ پر ماریں گے، $1 ارب اس کے منہ پر ماریں گے. 2 سال میں ایک دھیلا انہوں نے کسی سے برآمد کیا، ایک دھیلا برآمد کیا. ارے بھائی اتنی لمبی لمبی جب باتیں کرتے ہو تو آپ کا ایجنڈا چونکہ سارا ہی یہ تھا کہ میں نے احتساب کرنا ہے، میں نے کسی ان کو تو چھوڑ دیا احتساب والوں کو. تو یہی تو دیکھیں نا المیہ ہے. اب کہتے ہیں اب اس پہ اس لیے ایک ہی چیز پر بضد ہے، اگر یہ بھی چھوڑ دے تو یو ٹرن باقی تو سارے مار چکا، سارے یو ٹرن مار چکا ہے. اگر اس پہ بھی یو ٹرن مارتا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہی ختم ہو جاتا ہے. ایجنڈا ختم ہو جاتا ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب لاہور میں موجود تھے پچھلے دنوں، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ چونکہ سینئر ہیں، آپ لیڈ کریں ہمیں، اور اے پی سی جو بلانے جا رہے ہیں آپ ان فیوچر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے تو منع کر دیا بلاول صاحب کو کہ آپ ینگ بلڈ ہیں، آپ آگے ہیں، میں تو قیادت نہیں کروں گا. تو جب اپوزیشن ہی متفق نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اے پی سی یا کسی ایک ایجنڈے پہ آپ متفق ہو سکیں؟ نہیں دیکھیں، یہ ہمارا ایک تو روایتی طور پر دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا، یہی کہنا بنتا تھا، اور صحیح کہا، کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس وقت شہباز شریف. لیکن شاید وہ تیار نہیں ہے سر. وہ نہیں پھر بڑی پارٹی کے ناطہ سے انہوں نے کہا کہ اب یہ روح بصیحت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قیادت کریں گے. اور ان کا بھی پھر وزاداری یہی بنتی تھی کہ اگر بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہا ہے اور ان کو یہ عزت دے رہا ہے، اعزاز دے رہا ہے کہ میں ان کو پہلے بھی اگرچہ کمیونیکیشن میں رہا ہوں لیکن چونکہ یہ بیمار تھے، اب ماشاءاللہ روح بصیحت ہیں، اب یہ قیادت کریں گے.